محمد ولعنة الدائمة على أعداء محمد وعلى محمد. أما بعد وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالح إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ليس الجهل المركب من العلم. یہ یہاں سے عبارت ہے. یزعم بعضهم دخول الجهل المركب في العلم فيجعله من أقسامه نظرا إلى أنه يتضمن الاعتقاد والجزم وإن خالف الواقع. جی نہیں ملی بار اسی کے بعد ہے جہل مرکب کے بعد ایک ہیڈنگ ہے ترجمہ. جی تو گفتگو کیا ہے کہ جہل مرکب علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے. یہ بات تو بڑی واضح سی ہے. ٹھیک ہے کہ جہل کیسے علم بن جائے. جہل ہوتے ہیں آپس میں کیا مقابلے میں, لیکن مشہور منطقی یعنی مصنف کے علاوہ جتنے بھی منطقی ہیں, جو مصنف نے کہا کہ بعض لوگوں کی یہ نظریہ ہے, بعض کا نہیں ہے, اکثریت بلکہ اجماع فقط مصنف اس کے مخالف ہیں. سارے جتنے بھی منطقی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہل مرکب علم کی قسم ہے. اور کون سا علم؟ علم تصدیقی کی قسم ہے. علم تصدیقی میں وہ کیا شامل کرتے ہیں؟ یقین کو شامل کرتے ہیں. چاہے یقین کی دو قسم کام کی تھی, یقین بالمعنی العام, یقین بالمعنی الاخص. چاہے وہ یقین تقلید کے بغیر والا ہو یا تقلید کے ساتھ والا ہو, یہ دو ہو جائیں گے, تقلید اور یقین. اور جو تیسری چیز ہے ظن ہے, اور چوتھی چیز کیا ہے جناب علی؟ جہل مرکب ہے. اگر ان سے پوچھیں بھائی علم تصدیقی کتنی قسمیں ہیں, ہم نے علم تصدیقی کی دو قسم پڑھی نا. علم تصدیقی کی پہلی قسم کیا یقین ہے, دوسری قسم کیا ظن ہے. پھر یقین کے نیچے حاشی مصنف نے کہا تھا دو قسمیں. ٹھیک ہے, ایک یقین بالمعنی عام ہے, ایک یقین بالمعنی خاص ہے. تو چلیں یہ دو قسمیں تین بنا لیں, یقین کی دو کیٹیگری بنا لیں. اور تیسری قسم کیا ہے؟ ظن ہے. چوتھی جو قسم ہے نا وہ منطقی کیا شمار کرتے ہیں, جتنے بھی منطقی یہاں تک کہ بول چینا بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ چوتھی قسم جو علم تصدیقی کی ہے وہ جہل مرکب ہے. اچھا, ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ علم تصدیقی میں کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے. اور یقین کیا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے, یا یقین واقع کے مطابق ہوگا یا واقع کے خلاف ہوگا. اگر واقع کے مطابق ہے تو وہ علم تصدیقی کی پہلی قسم بنے گی, جسے یقین آپ کہتے ہیں. اگر واقع کے مخالف ہے تو وہ علم تصدیقی کی دوسری قسم بنے گی, یعنی ایسا یقین جو واقع کے مخالف ہے, جس کا نام کیا رکھا گیا؟ جہل مرکب رکھا گیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ علم تصدیقی میں انسان کے پاس یقین ہوتا ہے, چاہے یقین واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو. یہ قسم بناتے ہیں. لیکن مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں نہیں, علم تصدیقی کی جو یقین قسم ہے اس یقین سے مراد فقط یقین کون سا ہے؟ جو واقع کے مطابق ہو. جو واقع کے خلاف ہے اسے ہم جو ہے وہ علم نہیں کہہ سکتے, علم تصدیقی اسے ہم نہیں کہہ سکتے. لہذا ساری کی ساری بات کس میں آ گئی کہ فقط یقین کو علم کہتے ہیں یا علم نہیں کہتے, فقط یقین کو, چاہے وہ واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو. اچھا, اگر آپ فقہ میں آ جائیں, یعنی توضیح المسائل اور منہاج وغیرہ میں, وہاں پر جو علم استعمال کی جاتا ہے یقین کے معنی میں استعمال کی جاتا ہے. وہاں پہ کیا مطلب؟ اگر انسان کو علم ہو جائے کہ میرا لباس نجس ہے, پھر کیا کہتے ہیں؟ اگر انسان کو علم نہ ہو بلکہ شک ہو, کیا مطلب؟ علم ہو جائے یعنی یقین ہو جائے اسے. اچھا, ایک انسان کو علم تھا کہ اس کا لباس نجس ہے, بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو پاک تھا, یعنی کیا مطلب؟ علم تھا یعنی یقین تھا, اگرچہ وہ غلط تھا. یہ جو ہے وہ جو کیا نام ہے فقہ کے اندر لے چلیں, کسی بھی جگہ لے چلیں, مادہ علم جو استعمال ہوگا اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ یقین مراد لیا جاتا ہے, چاہے وہ واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو. اسی طرح اصول مظفر میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایک انسان کو علم اور قط حاصل ہو جائے. قط بھی استعمال کرتے ہیں, علم بھی استعمال کرتے ہیں, یقین بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی قط, یقین, علم, یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. لہذا فقی لے ہیں, اصولی لے ہیں, منطقی سارے لے ہیں, سارے کے سارے اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ جناب علی جو بھی یقین ہوگا ہم اسے علم ہی کہیں گے. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی یقین ہوگا اس سے ہم علم کہیں گے, چاہے وہ واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو. لیکن مصنف کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں اس کو نہیں مانتا. یعنی میں کس کو نہیں مانتا؟ میں یقین جو واقع کے مطابق نہیں ہے, یا بالفاظ دیگر جہل مرکب, یعنی یقین جو واقع کے مطابق نہیں ہو تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ جہل مرکب کہتے ہیں نا. تو اگر میں یوں کہوں کہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یقین جو واقع کے مطابق نہیں ہے وہ علم تصدیقی کی قسم نہیں ہے, یا لفظ بدل دوں کہ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہل مرکب علم تصدیقی کی قسم نہیں ہے, تو ایک ہی معنی ہوگا, فرق تو نہیں ہے. کیونکہ جہل مرکب بھی کیا ہے؟ یقین ہے واقع کے خلاف کا, اور
یہ جو یقین میں یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہوں یقین واقع خلاف کا یہ بھی کیا ہے جہل مرکب ہے مصنف کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا ہے مصنف یہاں پہ دو دلیلیں دیتے ہیں، کس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ بھی دیکھیں یہ جو یقین ہے جو واقع کے خلاف ہوتا ہے اسے علم نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مصنف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اصولی لوگوں، اے فقی لوگوں، اے ابو علی سینا، اے تمام فلسفی، اے تمام منطقی، میں آپ سب کو جو ہے وہ یہ دلیل دینے جا رہا ہوں کہ یہ جو آپ یقین کو علم کہتے ہیں نا، یقین کے لیے علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں فقہ میں کہیں پر بھی ہے، اس یقین کو علم نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یقین کیا ہے واقع کے خلاف ہے۔ اچھا واقع کے خلاف ہے تو پھر کیا ہوا ہے؟ تو یقین سر نے کہتے ہیں نہیں، میرے پاس دو دلیلیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ علم کی تعریف کیا ہے؟ ہم نے علم کی تعریف کیا کیا حضور و صورت شیء عند العقل، کہ عقل انسانی کے نزدیک کسی چیز کا کنسیپٹ آ جائے۔ مصنف کہتے ہیں یہاں پہ اب لفظ شے پہ غور کریں کہ حضور و صورت شے، اس شے سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ شے انسان کی اپنے تخیل کی ہو جو واقع میں حقیقت میں شے ہے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں وہ جو حقیقت میں خارج میں شے ہے اگر اس کی صورت انسان کے ذہن میں حاضر ہوگی تو اس سے علم کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرض کریں ایک انسان کیا ہے دیکھتا ہے دور سے کہ روڈ کیا ہے بڑا چھوٹا سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ دور سے دیکھیں گے تو روڈ چھوٹا ہو جاتا ہے، یا چاند دیکھ رہا ہے تو بڑا چھوٹا نظر آ رہا ہے، کہہ رہے چاند تو چھوٹا سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اس کے ذہن میں وہ چاند کی حقیقی صورت آئی ہے؟ حقیقی صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان کے ذہن میں حقیقی صورت آئی نہیں، کیا مطلب کہ اس کے ذہن میں صورت آئی ہے لیکن صورت الشے نہیں آئی، صورت القمر نہیں آئی، کیونکہ اگر چاند کی صورت آتی، چاند تو بہت بڑا ہے، اس کے ذہن میں تو چھوٹی صورت آئی ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روڈ کے اوپر پانی ہے حالانکہ پانی نہیں تھا، ٹھیک ہے، روڈ چمک رہا ہوتا ہے، فرش چمک رہا، اس نے کہا یہ تو پانی ہے جناب جی، تو اب اس کے ذہن میں جو پانی کی صورت آئی ہے اس نے سمجھا کہ پانی ہے، وہ شاید حقیقت میں تھی نہیں، لہٰذا یہاں پہ شاید سے مراد کیا ہے؟ وہ شے مراد ہے جو واقع میں ہو، جو پریکٹیکل باہر موجود ہو، اس کی صورت ہوگی تو اسے کیا کہیں گے؟ علم کہیں گے۔ اور آپ کا جو یقین ہے وہ کیا ہے؟ واقع کے خلاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ایسی چیز کا یقین ہے، ایک ایسی شے کا یقین ہے کہ جو شے موجود ہی نہیں ہے۔ جب شے موجود نہیں ہے تو پھر یقین کس بات کا؟ جب وہ شے ہی نہیں ہے تو اس کی صورت ہی نہیں آئے گی، پھر جب اس کی صورت نہیں آئے گی تو اسے علم بھی نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ پہلی دلیل کس کے اوپر ہے کہ وہ جو علم کی تعریف کی ہے اس کے اندر شے سے مراد کیا ہے؟ جو شے موجود ہوتی ہے واقع میں، اگر اس شے کی صورت ہوگی تو اسے علم کہا جائے گا، اگر اس شے کی صورت نہیں ہے تو اسے علم نہیں کہا جائے گا، چاہے اس کے ذہن میں کسی بھی چیز کی صورت ہو۔ اچھا یہ پہلی دلیل ہوگی۔ دوسری دلیل مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں دیکھیں ایک طرف تو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ جہل مرکب ہے، دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں؟ علم کہہ رہے ہیں۔ اور شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ علم اور جہل میں کیا ہے نسبت، کون سی ہے؟ ملکہ اور عدم ملکہ کی ہے، کہ ایک عدم ہے ایک وجود ہے، دونوں آپس میں مقابلے میں ہیں، دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے ایک ہی موضوع کے اوپر، ایک ہی چیز ہو، موضوع ایک ہی ہو، اس کے اوپر اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اگر علم ہوگا تو وہاں پہ جہل نہیں آئے گی، اگر جہل ہوگا تو وہاں پہ علم نہیں آئے گا ایک ہی چیز کے بارے میں، کیونکہ ایک عدم ہے، عدم العلم کیا ہے؟ جہل ہے۔ تو جب جہل کیا ہے؟ عدم العلم ہے، تو پھر جہل کو آپ علم کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ عدم کو اور وجود کو پھر جمع کر رہے ہیں۔ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جہل کیا ہوتا ہے؟ عدم العلم ہوتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں کہ جہل علم ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھی تھوڑا کیا کریں جناب بھی ہوش کا سانس لیں یا ہوش کریں کہ ایک دفعہ جہل کو کہہ رہے ہیں عدم العلم، پھر کہہ رہے ہیں کہ جہل کیا ہے؟ علم ہے۔ تو ایک چیز جو اپنے مقابلے میں ہے اس کی مقابلے کی قسم بن جائے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جہل مرکب علم کے مقابلے میں تھا تو وہ علم کی قسم خود بن جائے، علم کے اندر داخل ہو جائے، یہ کہہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا مصنف نے دو دلائل کیا ہیں قائم کی ہیں، اور ان دونوں دلائل کیا ہیں؟ ان کے اندر اشکالات وغیرہ ہیں، بہرحال فی الحال اس کی طرف ہم نہیں جاتے، بڑی کتابوں کو جی پہلے ہیں شروع میں۔ لیس الجہل مرکب من العلم یزعم بعضهم، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، زعم ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہیں، بعض کا یہ خیال ہے کہ دخول الجہل المرکب فی العلم، کہ جہل مرکب کس میں داخل ہے؟ علم کی قسم میں داخل ہے۔ کون سا علم؟ علم تصدیقی۔ فیجعلہ من اقسامہ، فیجعلہ یعنی وہ جو بعض لوگ ہیں، یجعلہ وہ جہل مرکب کو قرار دیتے ہیں من اقسامہ، اقسام علم سے۔ اچھا کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ نظراً اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ الی انہ یعنی یہ جو جہل مرکب ہے، کہ ان الجہل المرکب یتضمن الاعتقاد والجزم، کیونکہ جہل مرکب میں کیا ہوتا ہے؟ اعتقاد اور جزم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، ایک عقیدہ بن جاتا ہے۔ وَإِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ، اگرچہ اس کے اندر جو یقین ہے وہ خلاف واقع ہے، لیکن بہرحال یقین تو ہے۔ تو ان کی دلیل کیا ہے مشہور کی؟ کہ ہم ہر یقین کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں، چاہے واقع کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ ولیکن اب مصنف کی پہلی دلیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پہلے ان کی دلیل دے دی، پھر دلیل دے رہے ہیں کہ نہیں، وہ یقین جو واقع کے خلاف ہوگا اسے ہم علم نہیں کہہ سکتے۔ پہلی دلیل کہ ولیکن اذا دققنا تعریف العلم،
جب ہم علم کی تعریف کے اندر غور و فکر کریں گے تو نعرف ابتعاد ھذا الزعم، تو ہم یہ جان لیں گے کہ یہ جو ان کا زعم ہے، یہ جو انہوں نے گمان کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ابتعاد، دور ہے، بہت سے کیا ہے ابتعاد، یہ ان کا زعم دور ہے عن الصواب، درستگی سے، ٹھیک ہے، یہ سواد الصواب کیا ہے؟ درستگی، ان کا جو گمان ہے یہ درستگی سے کیا ہے؟ دور ہے۔ وَأَنَّهُ أَيْ هَذَا الزَّعْمُ، اور ان کا یہ جو یقین کرنا ہے، کون سے یقین کرنا؟ کہ جہل مرکب علم کی قسم ہے۔ سب لوگ مان رہے ہیں نا کہ ہم جہل مرکب کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں ان کا خود یہ جو زعم کرنا ہے من الجہل مرکب، یہ خود وہ لوگ جہل مرکب کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کہ ہمیں یقین ہے کہ ہر قسم کا جہل مرکب، ان ہر قسم کا یقین کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے علم کا لفظ بولا جائے گا، اسے علم کہا جائے گا۔ مثلا کیا کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ أَيْ هَذَا الزَّعْمُ، یہ جو خود یہ زعم ہے، هَذَا الزَّعْمُ سے کیا مراد ہے؟ کہ جہل مرکب کو علم کی قسم شمار کرنا، خود یہ جو نظریہ ہے یہ کیا ہے؟ من الجہل مرکب، یہ کیا ہے؟ جہل مرکب میں سے۔ یہ مصنف کی کیا ہے؟ تھوڑی سی تنقید ہے۔ اچھا جی، اچھا، لأن معنی، اب کیا ہے مصنف یہاں سے دلیل شروع، یہ دلیل کا تھوڑا مقدمہ تھا، شروع میں کیا ہے تھوڑا سا تنقید وغیرہ کی، ابھی کیا ہے وہاں پہ دلیل آ رہی ہے۔ لأن معنی حضور صورت الشیء عند العقل، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صورت الشیء عقل کے نزدیک حاضر ہو، یہ کیا ہے؟ علم کی تعریف ہے نا۔ مصنف نے کیا کیا کہ علم کی تعریف میں دقت کرنے سے بات واضح ہوگی۔ اگر ہم اس تعریف میں دقت کریں تو اس میں کیا ہوگا؟ لأن معنی، اس تعریف کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان تحضر صورت و نفس ذالک شیء، کہ خود اس شے کی صورت حاصل ہو آپ کے ذہن میں، ذالک شیء یعنی خود جو شے موجود ہے واقع میں، اس کی صورت حاصل ہوگی تو یہ علم بنے گا۔ اما اذا حضرت صورت غیرہ، لیکن اگر اس شے کی غیر کی صورت حاضر ہوتی ہے، بے زعم، اس گمان کے ساتھ، زعم کیا ہے؟ اس یقین کے ساتھ، یعنی اس زعم کے ساتھ کہ انہا، کہ یہ جو صورت ہے، صورت ہو، یہ اسی شے کی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے ذہن میں یہ جو کنسیپٹ ہے کہ چاند چھوٹا سا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ واقع میں بھی کیا ہے؟ چاند چھوٹا سا ہے، تو وہ کیا گمان کر رہا ہے کہ انہا صورت ہوئی، جو میرے ذہن میں ہے یہ اسی کی صورت ہے کہ جو یہ واقع میں موجود ہے، حالانکہ واقع میں وہ بڑا چاند موجود ہے، چھوٹا چاند تو موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صورت غیر کی حاضر ہو رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسی کی صورت ہے جو واقع میں ہے، تو حقیقت میں کیا ہے؟ اس کے خیالی میں یہ ایسی بات ہے۔ تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو فلم تحضر صورت الشیء، تو یہاں پہ شے کی صورت حاضر نہیں ہوئی، بل صورت شیء آخر، بلکہ کسی اور چیز کی صورت حاصل ہوئی ہے۔ شیء آخر جب کہہ دے تو پھر شے کی ہے تو صحیح بات ہے، لیکن شیء آخر ہے، یعنی کیا مطلب؟ فلم تحضر صورت شیء، یعنی شے حقیقی ہے، جو حقیقی شے ہے اس کی صورت اس کے ذہن پہ حاضر نہیں ہوئی، بلکہ کیا حاضر ہوئی ہے؟ صورت شیء آخر، کسی اور چیز کی صورت حاضر ہوئی ہے، جو حقیقت میں نہیں ہے اس کی کیا صورت حاضر ہوئی ہے۔ یعنی مصنف یہاں پہ جو شے کی تفسیر کر رہے ہیں، شے سے مصنف کیا مراد لے رہے ہیں؟ کہ جو حقیقت میں موجود ہوتی ہے، 100% جو موجود ہوتی ہے حقیقت۔ اچھا، بل صورت شیء آخر، کسی اور چیز کی صورت ہے، زائمن، یہ گمان کرتے ہوئے کہ انا حیا، یہ جو چیز ہے یہ وہی چیز ہے، یہ جو صورت ہے یہ وہی شے ہے، یہ گمان کر رہے ہیں۔ وہذا هو حال الجہل المرکب، اور یہ حال کس کا ہوتا ہے؟ جہل مرکب کا ہوتا ہے، کہ وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ جو میرے ذہن میں بات ہے وہی کیا ہے؟ واقع میں بھی ایسے ہے، ٹھیک ہے، یہ جہل مرکب ہے۔ فلا يدخل تحت تعریف علم، تو یہ چیز کیا ہے؟ علم کی تعریف میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ مصنف کی پہلی دلیل ہے۔ اب مثال سنیں اس کی، مثال دے رہے ہیں مصنف علیہ السلام۔ فمن يعتقد، جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ان الارض مسطحۃ، کہ زمین کیا ہے؟ سطحی ہے، سطح کیا ہوتا ہے؟ سیدھی ہے، بالکل پلین ہے، تو یہ اس بندے کیا ہے؟ یقین ہے، جہل مرکب ہو گیا، جب یقین اس نے کر لیا تو جہل مرکب ہو گیا۔ لم تحضر عنده، تو اس کے نزدیک کیا ہے؟ حاضر نہیں ہوئی صورت النسبت الواقعیہ، جو خارج میں واقعی نسبت پائی جاتی ہے، زمین اور سطح کے درمیان جو واقعی نسبت ہے وہ اس کے ذہن میں حاضر نہیں ہوئی۔ ورنہ اگر واقع میں دیکھیں تو مسطح اور زمین کے درمیان کیا نسبت ہے؟ لا کی نسبت ہے، کہ زمین سیدھی نہیں ہے، اور اس کے ذہن میں کیا حاضر ہوئی ہے؟ زمین سیدھی ہے۔ اس کے مطلب ہے کہ جو نسبت واقعیہ ہے زمین اور اس کی سطح کے درمیان، ٹھیک ہے، جس سے ہم کہتے ہیں زید قائم، یعنی زید اور قائم کے درمیان نسبت ہے، اسی طریقے جب یہ جملہ خبریہ بنایا کہ الارض مسطحۃ، مبتدا خبر، تو مبتدا اور خبر کے درمیان نسبت ہے، وہ جو واقع والی نسبت ہے وہ اس کے ذہن میں حاضر نہیں ہوئی۔ اگر واقع والی نسبت حاضر ہوتی تو وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ الارض لیس بمسطحۃ، وہ یوں کہتا ہے کہ واقع میں تو یہ ہے۔ لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ جو واقع والی نسبت کی صورت ہے وہ اس کے پاس حاضر نہیں ہوئی، اور واقع والی صورت نسبت کیا ہے؟ وہی ان الارض
کرویتن کہ عرض کیا ہے جناب علی گول ہے، بال کی شکل میں گول. وانما حضرت صورت نسبت اخرى اور اس کے پاس کیا ہے کسی اور نسبت کی صورت حاضر ہوئی ہے، حقیقی نسبت کی صورت حاضر نہیں ہوئی، کسی اور نسبت کی صورت حاصل ہوئی ہے. یتخیل انها الواقع اور وہ جو اور نسبت تھی اس کو وہ کیا خیال کر رہا ہے، واقع خیال کر رہا ہے. اور واقع سے کیا مراد ہوتی ہے، شے، یعنی وہ جو اور چیز کی صورت حاصل ہوئی ہے وہ اس کو کیا شمار کر رہا ہے کہ یہ چیز واقع میں بھی ہے. اور اسے کیا کہتے ہیں، جہل کہتے ہیں، اسے علم نہیں کہتے، جہل مرکب اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال خلاصہ کلام مصنف کی دلیل کا کہیے جائے کہ پہلی دلیل مصنف نے کیا کی کہ مصنف نے کہا کہ تعریف کے اندر جو کلمہ شے ہے، اس شے سے مراد کیا ہے، واقع ہے. اس شے سے مراد کیا ہے، نسبت واقعیہ ہے، حقیقت ہے، حقیقی شے سے مراد ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مصنف کی دلیل کیا ہے، ناقص ہے. کیونکہ تعریف کے اندر شے کے اوپر کوئی قید تو نہیں لگائی، مطلقاً شے کہا کہ کسی شے کی صورت حاصل ہو، شے وہ اس کی اپنے ذہن کی بنائی ہوئی شے ہو یا واقع والی شے ہو. ٹھیک ہے. اگر تعریف یوں ہوتی کہ حضور و صورت شیء الواقع عند العقل، پھر کیا ہے، دلیل درست بنتی. اس کا مطلب ہے کہ شے کی تعریف اپنی مرضی کے مطابق کر کے دلیل بنا لینا، یہ تو کیا ہے کہ اپنے نظریے کو دوبارہ دہرا دینا. اسے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، اسے کیا کہتے ہیں، مصادرہ علی المطلوب. ٹھیک ہے. لہٰذا دلیل کے اندر نقص پیدا ہو گیا. اب شے مطلقاً، یہ مطلقاً شے کون سی ہوتی ہے، چاہے واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو. تعریف کے جو علم کی جو تعریف کی اس میں کیا کہا، حضور و صورت شیء عند العقل. ہم کہتے ہیں کہ ابھی مولانا بتائیں شے سے کیا مراد ہے، کیا شے سے وہ شے مراد ہے جو واقع میں ہوتی ہے یا جس کو یہ بندہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ یہ واقع میں ہوگی. ہم کہتے ہیں تعریف میں تو کوئی قید نہیں لگائی گی، تعریف کے اندر تو کوئی تفصیل نہیں ہے. جس طرح فقہ میں کہتے ہیں کہ فقہ نے کیا کہا ہے کہ جناب علی تم ایک فرض کریں، وہ کفارے میں کہتے ہیں کہ ایک کیا ہے، غلام کو آزاد کرو. اب وہ غلام کیا مومن ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی قید نہیں لگائی، کسی کو آزاد کر دیں. ٹھیک ہے. جیسے کیا کہتے ہیں کہ جب الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اندر چناؤ میں کیا کریں، احتیاط کریں تاکہ اگلا بندہ اس سے کیا کرے، اپنی گڑبڑ استفادہ نہ کرے. اور اس بات میں کیا ہے، فقیہ لوگ کیا ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں. اس وجہ سے منہاج کو کیا ہے، مشکل ترین کہتے ہیں کہ وہ الفاظ ایسے دقیق لکھتے ہیں کہ جتنے آپ معنی نکال لیں. اور اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا شروع میں کہ منطق کے بعد جو دوسری کتابیں ہیں، کیونکہ یہ حوزے میں نہیں پڑھائی جاتی، حوزہ نجف میں، اس کے بعد جو کتابیں انشاءاللہ پڑھیں گے، حاشیہ، تہذیب المنطق وغیرہ، ان کے مصنفین کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ایسے الفاظ نپے تلے لکھے ہیں کہ آپ اس سے نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں. تو وہاں پر آپ الفاظ کو پکڑنے کا کیا فن سیکھیں گے. بہرحال یہاں سے کیا ہے، ہماری خبر آ رہے ہیں. اچھا، دوسری دلیل آ جائیں گی. وفی الحقیقت ان الجہل المرکب یتخیل صاحبہ انہ من العلم. ٹھیک ہے. یہ پہلے ایک مقدمہ کہہ رہے ہیں دوسری دلیل کا. دوسری دلیل ہم نے کیا بنائی تھی کہ علم اور جہل کیا ہے، مقابلے میں ہیں. اور ایک چیز کیا ہے، اپنے مقابلے کے اندر چلی جائے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ جب پہلے آپ کہہ رہے ہیں مقابلے میں ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر چلی گئی ہے، تو یہ آپ کی بات میں کیا ہے، تناقض ہے. اچھا جی. ان الجہل المرکب، جہل مرکب کیا ہوتا ہے کہ یتخیل صاحبہ، کہ جو صاحب جہل مرکب ہوتا ہے، جس بندے کے پاس جہل مرکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صاحب کیا کہتے ہیں اردو میں، عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اردو میں صاحب وہ دوسرا صاحب ہوتا ہے نا. عربی میں صاحب کس کے معنی میں آتا ہے؟ مالک کے معنی میں، ذو کے معنی میں. صاحب المال کہتے ہیں. صاحب المال کیا ہوتا ہے؟ پیسے والا بندہ. ٹھیک ہے. اچھا، صاحبہ یعنی صاحب جہل المرکب، یعنی وہ بندہ جس کے پاس جہل مرکب ہے، یعنی جاہل آپ کہہ دیں. یعنی ان جہل المرکب، جو جہل مرکب ہوتا ہے، یتخیل صاحبہ، اس کا جو صاحب ہوتا ہے یعنی جہل مرکب والا جو بندہ ہوتا ہے، وہ کیا خیال کرتا ہے کہ انہ، یہ جو جہل مرکب ہے، یہ کیا ہے، من العلم، علم سے یہ گمان کرتا ہے. ولکنہ لیس بعلم، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے، علم نہیں ہوتا، حقیقت میں جہل ہوتا ہے. وکیف یصح، اور کیسے صحیح ہے کہ ان یکون شیء، کہ ایک شے کیا ہو جائے، من اقسام مقابل ہی، اپنے مقابل کی اقسام میں سے ہو جائے. دو چیزیں آپس میں اپوزٹ ہیں، تو ایک چیز اپنے مقابل کی اقسام میں شمار ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تشریح کیا ہے کہ جہل اور علم کیا ہے، مقابلے میں ہیں. ٹھیک ہے. اور علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم تصدیقی اور علم تصوری. اور آپ جہل کو کیا بنا رہے ہیں، علم تصدیقی کی ایک قسم بنا رہے ہیں. مصنف نے علم تصدیقی کی فقط دو قسمیں بنائی ہیں، یقین اور ظن. تیسری جہل مرکب نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ کیونکہ اگر تیسری جہل مرکب رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو علم کے مقابلے میں جہل تھا، اس جہل کو اٹھا کے کہاں پہ رکھ دیا، اس کی قسم بنا دیا. اور کیف یمکن، یہ ممکن نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا. کیوں نہیں صحیح ہوتا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اس میں آپ دو چیزوں کو جمع کر رہے ہیں.
عدم اور وجود کو جمع کر رہے ہیں، اور عدم اور وجود ہو بھی صحیح، نہ بھی ہو، جمع نہیں ہو سکتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع بین النقیضین، یا اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ خلف کہتے ہیں، کہ پہلے جو آپ نے بات کی تھی آپ اس سے پھر گئے ہیں۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جہل علم کے مقابلے میں ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خود یہ جہل کیا بن گیا؟ علم ہے۔ یہ جہل کیا علم کی قسم ہے؟ تو جہل کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علم کہہ رہے ہیں۔ خود جہل کو علم کہنا اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اب یوں کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کئی وجہ سے ہے وہ یکون شیء من اقسام مقابلی، کیسے یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اپنے مقابل کی اقسام سے ہو جائے؟ جب وہ اس کے مقابلے میں ہے تو اس کی تمام اقسام مقابلے میں رہیں گی۔ پھر والاعتقاد، یہ جو آپ کا اعتقاد ہے، یقین ہے، ٹھیک ہے، لا یغیر الحقائق، یہ حقائق کو تبدیل نہیں کرتا۔ اچھا، اس کو ہم نے اس معنی میں لیا، اس کو حقیقی معنی میں لیں کہ اعتقاد کیا مطلب؟ جہر مرکب میں یقین ہوتا ہے۔ جہر مرکب کا جو یقین ہے وہ جو شے ہے خارج میں اس کو حقیقت نہیں بنا دے گا۔ جہل مرکب والا یہ یقین رکھے ہوئے ہے کہ زمین سیدھی ہے، تو اس کے یقین سے زمین سیدھی نہیں بن جائے گی، ٹھیک ہے، حقیقت حقیقت رہے گی، علم علم رہے گا۔ جہل مرکب کی وجہ سے حقیقت کبھی نہیں تبدیل ہوگی۔ جب حقیقت تبدیل نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جہل کبھی علم نہیں بن سکتا۔ جب جہل کبھی علم نہیں بن سکتا تو جہل پھر علم کی قسم بھی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ دلیل ایک طرح کی اور بن جائے گی۔ یہ پہلی دلیل کیا تھی؟ دوسری دلیل کیا تھی؟ کہ جہل اور علم مقابلے میں ہیں، اور جو چیز مقابلے میں ہوتی ہے اس کی قسم میں شمار نہیں کر سکتے۔ اچھا، کیوں نہیں شمار کر سکتے؟ اس کے اوپر بڑی دلیل کیا ہے کہ اگر آپ اس کی قسم میں سے شمار کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ جہل کو علم کہہ رہے ہیں، اور جہل کو علم کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جہل کے اندر جو یقین ہے یہ واقع کو تبدیل کر دیا۔ پھر ایک بندے نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ زمین سیدھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کی بات کو علم کہیں تو پھر آپ زمین کو چینج کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو جاہل نہیں مان رہے تو پھر اتنا تو کریں کہ پوری زمین کو سیدھا کر دیں، ٹھیک ہے، پھر تبھی اس کی بات ٹھیک ہوگی۔ کہتے ہیں کہ والاعتقاد، جبکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ کسی بندے کا جو یقین ہے وہ کیا ہے؟ لا یغیر الحقائق، وہ حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر مثال دے رہے ہیں کہ فشبہ من بعید، کہ وہ جو شبہ ہے، شبہ کہتے ہیں پرچھائی، ٹھیک ہے، سایہ بھی کہتے ہیں اس کے معنی میں، پرچھائی بھی کہتے ہیں، اور دھندلی چیز، جو دھندلی سی چیز دور سے نظر آ رہی ہے۔ فشبہ من بعید، یعنی وہ ایک دھندلی چیز جو واضح نہیں ہے، دور سے نظر آ رہی ہے، کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ یعتقدہ الناظر انسان، کہ دیکھنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی انسان آ رہا ہے، وہ لیس بانسان، حالانکہ وہ چونکہ بہت دور ہے، اسے صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہی، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ انسان نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ لا یسیرہ الاعتقاد، یہ جو اس کا اعتقاد ہے، لا یسیرہ، اس کو نہیں بنا دے گا، یسیرہ بنا دینا، اس کا یہ اعتقاد لا یسیرہ، اس شبہ کو نہیں بنا دے گا انسان علی الحقیقت، حقیقت میں اس چیز کو انسان نہیں بنا دے گا۔ جب حقیقت میں انسان نہیں بنا دے گا تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ عالم نہیں ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے، جہل ہے۔ جب جہل ہے تو پھر جہل کو آپ علم کی قسم میں سے کیسے شمار کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس دلیل کو تقریباً یہ دلیل واضح ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس دلیل کے اوپر اعتراض کیا کی جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہل علم کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی نظر تھی نا۔ اس بندے دوسرے جو مشہور لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، جہل ہے ہی علم میں سے، وہ شروع سے جہل کو، جہل مرکب کو جہل کہتے ہی نہیں ہے، وہ جہل مرکب کو علم کہہ رہے ہیں۔ جب وہ جہل مرکب کو علم کہہ رہے ہیں تو علم کی قسم بن سکتی ہے، تو مشکل ہی حل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دلیل بھی کیا ہے؟ وہ آپ کے اپنے نظریے کے مطابق ہے، کہ آپ نے پہلے نظریہ بنایا، پہلے نظریہ کیا بنایا کہ جہل مرکب کیا ہے؟ علم کی قسم نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ہے۔ جب آپ نے خود اس کو مقابلے میں رکھا تو پھر یہ آپ کی دلیل ٹھیک ہو جائے گی۔ جبکہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے کہ ہم بھی شروع سے مقابلے میں نہیں رکھ رہے، ہم شروع سے کیا ہے؟ اس کو علم ہی کہہ رہے ہیں۔ جب ہم اس چیز کو علم کہہ رہے ہیں تو علم کی قسم بن سکتی ہے، مشکل ہی نہیں ہے۔ تو مصنف کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں کیا ہے؟ پہلے انہوں نے دعویٰ بنایا، اپنا دعویٰ بنا لیا بغیر دلیل کے، پھر دعویٰ بنانے کے بعد کیا ہے؟ اسی دعوے کے بلبوتے پہ کیا دے دی؟ دلیل دے دی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مصادرہ علی المطلوب، کہ اپنے دعوے کو انہوں نے دوبارہ دہرا دیا، کوئی نئی چیز بیان نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ جہل مرکب علم نہیں ہے۔ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں کہ جہل مرکب کیا علم کے مقابلے میں سے ہے، اور کوئی چیز مقابلے میں سے نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں یہ پہلی بات کی ہے کہ جہل مرکب علم کے مقابلے میں سے ہے، یہ کس کے مطابق ہے؟ اس کو تو ثابت کریں۔ کہتے ہیں ہم میرے نزدیک ثابت ہیں، ہم کہ اسی پہ تو بحث ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جہل مرکب چاہے علم کے مقابلے میں نہیں ہے، جہل مرکب کیونکہ یقین ہے، اور یقین کو فقہ میں، اصول میں، ہر جگہ پہ علم کہا جاتا ہے، قطع کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کو علم کہنا چاہیے۔ لہٰذا کیا ہے؟ اس دلیل کے اندر بھی کہنا تو عموماً ہے کہ علم کے مقابلے ہمیں جہل ہی ہوتا ہے، تو آپ اس جہل کو علم سے کہتے ہیں جیسے وہ تمام مشہور یہ شروع میں اپنی ایسے بیان کیا تھا۔ فقہ کے اندر ہم کیا بنتے ہیں کہ ایک بندے کو یقین حاصل ہو جائے، اس کی لفظ کیا ہوتا ہے؟ اذا عالم، جب انسان کو علم حاصل ہو جائے، کیا علم حاصل ہو جائے کہ اس کے کپڑے نجس ہیں، فلاں شخص عالم ہے، یعنی خود و لفظ سے یقین کے لیے علم بولا جاتا ہے،
عربی کے اندر عربی کی جتنی کتابیں بولا جاتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں کہ اچھا اس کو علم ہو گیا تھا کہ کپڑے نجس ہیں, بعد میں پھر پتہ چلا کہ کپڑے نہیں تھے نجس. پہلے علم ہو گیا کپڑے نجس ہیں, بعد میں پتہ چلا کہ کپڑے نجس نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پہلے والا علم کیا تھا, غلط تھا اس کا. جب غلط تھا تو اس کے لفظ علم کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پھر یوں جملہ بنے نا. جملہ کیسے بنے گا کہ اسے جہل ہو گیا کہ کپڑے نجس ہیں, پھر بعد میں کیا پتہ چلا کہ کپڑے تو پاک تھے. یوں تو نہیں کہیں گے نا. جملہ کیا کہتے ہیں, ایک بندے کو علم تھا کہ کپڑے نجس ہیں, بعد میں پتہ چلا کہ کیا ہے, کپڑے پاک ہیں. اس کا مطلب وہ جو پہلے والا علم تھا جو حقیقت میں جہالت تھی, اس کے لیے بھی آپ نے لفظ علم استعمال کیا. جب اس کے لیے لفظ علم استعمال کر رہے ہیں تو پھر کیا ایسی مشکل نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا کیا ہے یہاں پہ ہم یہ اس کا جواب کیا ہوگا, بہترین اس کا جواب یہ ہے کہ علم کے دو معنی ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی کسی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں تو لوگوں کیا ہو جاتا ہے, اشتباہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اشتباہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں, جس طرح آگے پڑھیں گے, لفظ عین کے دو معنی ہیں. لفظ عین کے بہت زیادہ معنی ہیں. ایک لفظ عین کا مطلب کیا ہے, جاسوس ہے. ایک عین کا مطلب کیا ہے, عینک ہے. ایک عین کا مطلب کیا ہے, چشمے. تو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس عین ہے, اس کے پاس عینک ہے, تو اگلا کیا سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی جاسوس ہے. وہ ساری باتیں کیوں گڑبڑ ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ لفظ مشترک کو استعمال کر رہے ہیں. علم کیا ہے, علم کے بہت سارے معنی ہیں, تقریباً اس کے 6 معنی کیے جاتے ہیں. علم کو کیا ہے 6 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. 2 مشہور معنی کیا ہیں کہ علم کو یقین کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, مطلق یقین کے معنی میں, یہ ایک معنی ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ علم کو اس یقین میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کیا وہ مطابق واقع ہو. لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ علم کے 2 معنی ہیں. علم کا پہلا معنی کیا ہے, یقین کے معنی میں, جو فقہ میں استعمال ہوتا ہے, اصول میں استعمال ہوتا ہے, ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. اور علم کا دوسرا معنی کیا ہے, وہ یقین جو مطابق واقع ہو. اور یہاں پہ اختلاف کیوں ہو گیا مشہور کا اور مصنف کا, کیونکہ مشہور علم کو کس معنی میں استعمال کر رہے تھے, یقین کے معنی میں استعمال کر رہے تھے, اور مصنف علم کا کون سا معنی مراد لے رہے ہیں, جو کیا ہے یقین مطابق معنی ہو, دوسرا معنی مراد لے رہے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ بھئی میرے پاس عین ہے, اور وہ بندے آگے کہ بھی اس میں تو جاسوس اپنے رکھے ہوئے ہیں, حالانکہ میں اس معنی میں استعمال ہی نہیں کر رہا تھا. وہ اشتباہ کیوں ہوا, غلط فہمیاں کیوں پیدا ہوئیں, کیونکہ ایک لفظ کے 2-3 معنی تھے, اس وجہ سے. تو یہاں پہ مصنف اور مشہور میں کیوں ٹکراؤ پیدا ہو گیا, اس وجہ سے کہ ایک لفظ کے بہت سارے معنی تھے. جو بہت سارے معنی سے تو مصنف کیا دیکھیں یہ معنی غلط ہے, یہ معنی غلط ہے, اس وجہ سے کیا اختلاف پیدا ہوا. ہم سیدھا سے کہیں ٹھیک ہے بھائی ہم مشکل حل کرتے ہیں, علم کے 2 معنی ہیں. علم کو یقین کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, خود مصنف بھی استعمال کرتے ہیں اصول مظفر میں. ٹھیک ہے, خود اسی مصنف نے استعمال کیا ہے, اور بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. جب استعمال کرتے ہیں تو علم کو کیا ہے اس معنی میں کہا جاتا ہے. ہاں مانا آپ کہیں کہ علم کا مطلب کیا ہے, علم کا مطلب ہے کہ حضور و صورت شیء, کوئی بھی شے کا آپ کے ذہن میں تصور آ جائے. ٹھیک ہے, اچھا پھر مصنف کے اوپر کیا ہے اعتراض کیا جاتا ہے کہ مصنف نے کہا کہ حضور و صورت شیء, جو وہم مصنف نے کہا, وہم کو مصنف نے کس میں رکھا ہے, علم میں رکھا ہے نا, علم تصوری میں رکھا. اچھا وہم میں کیا ہوتا ہے, جو واقع کا مخالف ہے اس کے بارے میں ظن ہوتا ہے. ظن کیا مطلب, تصدیق ہوگی نا. تصدیق کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے, جہالت ہوتی ہے. پھر اس کا مطلب ہے جس بندے کو وہم ہے وہ حقیقت میں کیا ہے اس چیز کی تصدیق سے جاہل ہے, لیکن اس وہم کو پھر بھی مصنف نے کیا نام دیا, علم کا نام دیا. ٹھیک ہے, یہ بڑا اشکال ہے. لیکن یہ اشکال کس نے کیا, ایران کے ہیں, انہوں نے یہ جو حاشیہ لگایا منطق کے اوپر, آغا فیاضی, ان کا یہ اشکال ہے. لیکن اس کا جواب بھی ہے 12. چلیں ابھی نہ چھڑیں, باتیں مشکل ہو. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.